بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم کلام مجید فرقان حمید سے مختلف واقعات آپ احباب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ ان کو سن کے درس عبرت اور ہدایت حاصل کی جا سکے۔ آج ہم بنی اسرائیل پہ نازل ہونے والے طاعون کے عذاب کے بارے میں سننے جا رہے ہیں۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور اپنی من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کی عادی اور خدا کی نافرمانیوں کی خوگر تھے، بیت المقدس سے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور بجائے معافی کی دعا مانگنے کے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی پر اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کرنے کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا۔ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیلی درد و کرب کے ساتھ مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون ایک مہلک وبائی بیماری ہے اس بیماری میں گردن اور بغلوں میں اور کنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اور اس کے سوا ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہے ہی، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار رکھے، ہر حال میں ہمیں اپنا تابعدار رکھے، ہر حال میں اپنے سامنے جھکنے والا بنائے، ہر حال میں اپنی سننے والا بنائے۔ اللہ کریم ہمیں نافرمان ہونے اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔